بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد۔ نظر بد برحق ہے۔ نظر ایک ایسی چیز ہے جو انسان پہ فوراً اثر کر جاتی ہے۔ نظر انسان کو ایک پل میں ڈھیر کر دیتی ہے۔ نظر جب کسی انسان کو لگتی ہے تو اس انسان میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ جس انسان کو نظر لگی ہو وہ ہر وقت گھبراہٹ اور سستی محسوس کرتا ہے، چڑچڑا پن اس پہ حائل رہتا ہے۔ ایسا انسان ہر وقت بے سکونی میں رہتا ہے۔ ہر نعمت ہونے کے باوجود ایسا انسان کسی چیز میں سکون محسوس نہیں کر پاتا۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اس کو نظر لگی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جہالت میں کچھ دم کیا کرتے تھے اور ان دموں سے ہمیں شفا بھی ہو جاتی تھی، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنے دم پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرک نہیں ہے تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو ضرور فائدہ پہنچائے۔ نظر بد ایسی چیز ہے جو جادو سے بھی جلدی انسان پہ اثر کر جاتی ہے اور انسان کو پل بھر میں بستر پر ڈال دیتی ہے۔ حدیث ہے کہ اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی تو وہ نظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اونٹ کو دیگچی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی سیدنا سہل بن حنیف نہا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تو ان کو دوسرے صحابی عامر بن ربیعہ دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، اور ماشاءاللہ نہیں کہتے، تو سہل بن حنیف پل بھر میں بستر پر پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ پہ غصہ کیا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کی حمد بیان کر دے اور کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ، اللہ نے اسے برکت دی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر سنے تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ یا اللہ اکبر کے الفاظ لازمی ادا کریں، اور ایسے لوگوں کو اپنی خوشی نہ بتائیں جو آپ کی خوشی پہ اللہ کا نام نہ لیتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد اتارنے کے لیے سنت دم کیا کرتے اور فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ نظر بد سے بچانے کے لیے دم ڈالا کرتے تھے، اور میں اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے دم ڈالتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر کسی شخص پہ کوئی جن یا سایہ ہو تو اس شخص پہ یہ الفاظ پڑھ کے پھونکنے سے شفا ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، تین پناہ دینے والی صورتیں اگر کوئی پڑھ لے تو یہ تینوں صورتیں شیطان، جن اور جادو سے اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تینوں صورتیں پڑھ کر دم کرتے۔